محض ایمان کی ابتدا ہے، وہ ایک شمع ہے، ایک روشنی ہے، وہ نور ہدایت ہے جو اللہ رب العزت نے جس کو چاہا قبول کر لیا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے اور اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے متوجہ کر لیتا ہے اور اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی پسند ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ بندہ اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اسباب اختیار کر کے یا اپنے علم اور عقل کے بلبوتے پہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس پر ہو جائے۔ تو یہ ہدایت مل جانا یہ اللہ کا الگ فضل ہے، الگ کرم ہے۔ اس کے بعد جب ہدایت مل گئی، یعنی ایمان کی دولت سے اللہ نے سرفراز کر دیا، اس کے بعد اعمال والی زندگی ہے۔ جب اعمال والی زندگی کریں گے تو ایمان بنے گا، ایمان پکے گا۔ اگر اعمال والی زندگی نہیں ہے تو ایمان تو ہے لیکن ایمان بنے گا نہیں۔ تو جب ایمان بنے گا نہیں یعنی ایمان پختہ نہیں ہوگا تو یقین کامل کا درجہ کبھی بھی نصیب زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العزت جو بندے سے مطالبہ کرتا ہے وہ ہے توکل، کہ میرے پہ توکل کرو۔ تو توکل وہی کرے گا جس کو ایمان ملا، ایمان کے بعد ایمان بنانے والی، پختہ کرنے والی، مضبوط کرنے والی محنت کی توفیق ملی، یعنی نیک اعمال کرنے کی اسے توفیق ملی۔ پھر جب اس نے قدرت کے کرشمات کو دیکھا، معجزات کو دیکھا، اللہ کی مدد کو آتے ہوئے دیکھا، مشکلات میں گھرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، پھر مشکلات سے نکلتے ہوئے دیکھا، پھر زندگی میں ذلت کا نظام چل رہا ہے، سارے حالات ذلت والے ہیں، اللہ نے عزت کو نکال کر دکھایا، تو پھر اس کی زبان نہیں بولی، اس کا دل بولا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اسی طرح موت کے حالات تھے، اللہ نے زندگی دے کر دکھائی۔ بدحالی کے حالات تھے، اللہ نے بدحالی سے خوشحالی نکال کر دکھائی۔ جس طرح میں نے کہا کہ ذلت کے حالات تھے، اللہ نے عزت دی، بدحالی کے حالات تھے، اللہ نے بدحالی میں سے خوشحالی نکال دی، تنگی تھی، تنگی کے اندر تھی، اللہ نے آسانی نکال دی۔ جب پے در پہ یہ قدرت کے نظارے دیکھے یا انسان دیکھتا ہے تو پھر اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یوں دھیرے دھیرے ایمان مضبوط ہوتا ہوتا اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے جس کو ایمان کامل کہا گیا ہے یا یقین کامل کہا گیا ہے۔ جب انسان یقین کامل کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا تکیہ، اس کا بھروسہ اللہ پر ہو جاتا ہے، جو اللہ بندے سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرے پہ توکل کرو اور کہو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتنی بھی توحید کو بیان کیا ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام نے جتنی بھی توحید کو بیان کیا ہے، اللہ اس کے رسول نے جتنا بھی توحید کے مضمون کو بیان کیا ہے، اس سارے کا نچوڑ ہے توکل۔ یعنی اگر آپ کسی سے سوال کریں کہ جو اللہ نے قرآن میں توحید جگہ جگہ بیان کی ہے اور نبی علیہ السلام نے اپنی ساری حیات مبارکہ میں جتنی توحید بیان کی ہے، اس ساری توحید کو ایک لفظ میں بیان کرو تو وہ وہی لفظ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ توکل۔ توحید کا نچوڑ کیا ہے؟ توکل۔ یعنی جب آپ کا اللہ کے اوپر ایمان، پھر ایمان کا بننا، پھر ایمان کا کامل ہونا، پھر کامل جب ایمان بن گیا تو پھر آپ کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہو گیا۔ تو بھروسہ جو ہے یہ آخری درجہ ہے، یعنی انسان اپنے اس مقام پہ پہنچ کے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، میں بھی، آپ بھی، اور کم و بیش 2.25 ارب اس وقت مسلمان ہیں، یہ سارے الحمدللہ اہل ایمان ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر ہم اللہ اس کے رسول کی نہیں مانتے۔ جس کو کی محنت مل گئی، اللہ اس کے رسول کو ماننے کی توفیق مل گئی، یعنی اعمال والی زندگی مل گئی، تو ایمان بنے گا اعمال والی زندگی سے۔ پھر جو نشیب و فراز آئیں گے،
ناکامیوں میں سے کامیابی، کبھی کامیابی کے حالات ہیں اللہ ناکامی اس میں سے نکال کے دکھائے گا، کبھی ذلت کے حالات ہیں اللہ عزت نکال کے دکھائے گا، کبھی جو ہے وہ عزت کے حالات ہیں، سارے نقشے عزت کے ہیں اللہ ذلت دے کر دکھائے گا، کبھی بیماری ہے بیماری میں سے اللہ صحت نکالے گا، کبھی صحت ہے صحت میں سے اللہ بیماری نکالے گا۔ تو یوں پھر ایمان کامل بنے گا، اور اندر جو شرک ہے یعنی شرک خفی جس کو کہا جاتا ہے وہ نکل جائے گا، ڈر نکل جائے گا، خوف نکل جائے گا، اور انسان کا یقین یعنی مسلمان کا یقین بن جائے گا کہ میرے تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میرے پاس جو طاقت ہے، تصرف ہے، اختیار ہے، وہ محض اتنا ہے کہ میں اسباب کو اختیار کروں، یہ بھی اللہ کی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی قوت سے، میری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، میری اپنی کوئی قوت نہیں ہے، لیکن اللہ نے عارضی طور پہ مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اسباب کو اختیار کروں۔ اب اسباب کے اندر ناکامی کون ڈالتا ہے؟ مسبب الاسباب۔ اسباب کے اندر کامیابی کون ڈالتا ہے؟ مسبب الاسباب۔ پھر جب یہ درجہ ایمان کا نصیب ہو جائے گا تو پھر اسباب کے اوپر نظر نہیں رہے گی، اسباب ہم اختیار کریں گے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے لیس الانسان الا ما سعى، کہ انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی، تو وہ ہمارے ذمے ہے اسباب اختیار کرنا، لیکن ہم اسباب کے اندر کامیابی کو نہیں سمجھیں گے، اسباب کے اندر ہمیں ناکامی کا ڈر نہیں ہوگا، ہمارا یقین ہوگا کہ اسباب بھی میں نے اللہ کے حکم پہ اختیار کیے ہیں اور ان میں کامیابی یا ناکامی ڈالنے والا بھی اللہ ہے۔ تو یوں ہماری نگاہ اللہ پہ ہوگی، ہماری امیدوں کا مرکز اللہ ہوگا۔ تو جب امیدوں کا مرکز اللہ ہو جائے گا تو یہ درجہ جو ایمان کا ہے یہ ایمان کامل کہلواتا ہے، یا یہ درجہ جو یقین کا ہے اس کو یقین کامل کہتے ہیں۔ جب یہ درجہ ایمان کا یا یقین کا نصیب ہو جاتا ہے کسی خوش نصیب کو، تو وہ پھر اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ تو جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، رب کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے یعنی بھروسہ کر لیتا ہے، تکیہ کر لیتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تمام خزانوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس لیے رب فرماتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ شہنشاہوں کا شہنشاہ نہیں ہے؟ کیا اللہ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے؟ تو اللہ بولو جس کا پھر شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ کے اوپر بھروسہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی جھولی کبھی خالی نہیں رہتی۔ یہی نقطہ میں آج آپ حضرات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس کا بھروسہ اسباب کے اوپر ہوتا ہے، جس کا بھروسہ تدبیروں کے اوپر ہوتا ہے، وہ کبھی کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں خوشیاں جو ہے وہ نہ ہمیشہ رہتی ہیں، راحت نہ ہمیشہ رہتی ہے، نہ اس کی زندگی ہمیشہ ہموار رہتی ہے، ہمیشہ وہ شخص جو ہے وہ غمگین ہی زیادہ رہتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی امیدیں اسباب کے ساتھ جوڑ لیتا ہے کہ میں نے علاج کیا تو اب مجھے شفا مل کے رہے گی، میں نے دکان بنائی تو اب کاروبار چل کے رہے گا، میں نے بیٹی کا رشتہ کیا تو اب یہ بس کے رہے گی، میں نے بیٹے کو پڑھا دیا تو اب ملازمت یا نوکری مل کر رہے گی، میں نے بیاہ کر لیا، نکاح کر لیا، اب میری اولاد ہو کر رہے گی۔ اللہ بولو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نکاح کیا لیکن اولاد نہیں ہوئی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو پڑھایا، اعلیٰ ترین ڈگریاں جو ہے ان کو دلوائیں لیکن کوئی اچھی ملازمت نہیں ملی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کاروبار کیا، بہت اچھا کاروبار کیا لیکن کاروبار نہیں چلا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ معاملات کسی اور کے ہاتھ میں، جب یہ اور کی سمجھ آ جائے گی، اس کے اوپر یقین بن جائے گا، تو اسی کا ہی اللہ نے مطالبہ کیا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو یوں ایمان سے لے کر یعنی پہلے درجے سے لے کر آخری درجے تک، یعنی جو اللہ کا مطالبہ ہے توکل تک، یہ جو سفر ہے یہ اللہ والو طے ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی پہلے ایمان، پھر وعملوا الصالحات، پھر نیک اعمال، مسلسل نیک اعمال، اللہ اس کے رسول کی مان کر زندگی گزارنی۔ پھر جب اللہ اس کے رسول کی مان کے زندگی گزاری تو نشیب و فراز آئیں گے۔
کیا آئیں گے؟ نشیب و فراز آئیں گے، مخالفت آئے گی، اس کے اوپر استقامت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، اور جو مخالفت آئے گی مخالفین کی طرف سے، حسد آئے گا حاسدین کی طرف سے، شر آئے گا دشمنوں کی طرف سے، اور اس کے اوپر صبر بھی کرنا ہے۔ تو جب یہ چاروں درجے طے انسان کر لے گا کسی کی صحبت میں رہ کے، تو اس کا یقین یا اس کا ایمان کامل بن جائے گا، پھر اس کو توکل کی نعمت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج ہماری زندگیوں کے اندر غم کوٹ کوٹ کے اس لیے بھرے ہوئے ہیں کہ ہماری اولاد ہوئی تو ہم نے ساری امیدیں اولاد کے ساتھ لگا لی، ہمیں بیوی مل گئی تو ہم نے ساری امیدیں بیوی سے لگا لی یا سسرال والوں سے لگا لی، ہمیں کاروبار مل گیا تو ہم نے ساری امیدیں کاروبار سے لگا لی، اگر ہم بیمار ہوئے ہم ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں تو ہم نے ساری امیدیں ڈاکٹر سے لگا لی، ایسے ہی روحانی مسئلہ ہوا تو ہم نے ساری امیدیں اپنے پیر سے لگا لی، اپنے عامل سے لگا لی، یا اپنے روحانی معالج سے لگا لی کہ اب جو کرنا ہے اس نے کرنا ہے۔ تو اللہ جب غیر اللہ کو امیدوں کا مرکز بنا لیا، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے دوست احباب ہوں، یا کوئی اور اسباب میں سے کوئی سبب ہو، یا تدبیروں میں سے کوئی تدبیر ہو، جس کو بھی اللہ والو امید کا مرکز ہم نے بنا لیا، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ اس مرکز کو توڑ کر دکھائے گا، توڑ کر دکھائے گا، توڑ کر دکھائے گا۔ اگر آپ کو یہ نقطہ شافی کا سمجھ آ گیا ہے تو آپ کی زندگی میں پھر کوئی غم نہیں رہے گا۔ کیوں؟ جب آپ کو توکل کی نعمت نصیب ہو جائے گی تو اگر آپ کو اسباب اختیار کرنے کے بعد ناکامی ہوتی ہے تو تب بھی آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہوں گے کہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اگر کامیابی مل جاتی ہے تو تب بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہوں گے، یعنی اگر ناکام ہوں گے تو تب بھی آپ بول اٹھیں گے الحمدللہ کہ مجھے ناکام کرنے والے نے ناکام کیا ہے، اس میں کوئی بہتری ہوگی جو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی۔ اس طرح اگر کامیابی مل گئی ہے تو تب بھی آپ کہیں گے الحمدللہ کہ اللہ نے یہ مجھے نعمت جو ہے وہ عطا کی ہے، یعنی حالت غم ہوگی تب بھی الحمدللہ، اگر حالت خوشی ہوگی تو تب بھی الحمدللہ۔ تو آپ کے ایمان کی جو کیفیت ہے وہ ڈاماڈول نہیں ہوگی۔ اب آپ توجہ کے ساتھ سنیں، پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے آستانہ میں جلوہ افروز تھے، تشریف فرما تھے کہ آ کے خادم نے آ کر عرض کی کہ شیخ جس کشتی پہ ہمارا تجارت کا سامان آ رہا تھا وہ کشتی ڈوب گئی ہے۔ آپ نے بولا الحمدللہ۔ کیا بولا؟ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خادم آیا، اس نے آ کر اطلاع دی کہ شیخ جو میں نے آپ کو اطلاع دی کہ جس پہ تجارت کا سامان آ رہا تھا، یعنی جس کشتی کے اوپر سامان آ رہا تھا، وہ کشتی جو ڈوبی ہے وہ کشتی ہماری نہیں، وہ کشتی کسی اور کی تھی۔ جس کشتی پہ ہمارا سامان آ رہا ہے وہ صحیح سالم عافیت کے ساتھ سفر کر رہی ہے، یعنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے بولا الحمدللہ۔ متعلقین نے، سالکین نے آپ سے سوال کیا، یعنی پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ شیخ جب حالت غم آپ کو ملی، یعنی غم کی خبر ملی، بری خبر ملی، نقصان کی خبر ملی، اس پہ تو آپ کو یہ بولنا چاہیے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ نے بولا ہے الحمدللہ۔ اس طرح جب حالت خوشی آپ کو نصیب ہوئی، یعنی اچھی خبر ملی کہ نقصان نہیں ہوا، تو تب بھی آپ نے کیا بولا ہے؟ الحمدللہ۔ تو بات سمجھ نہیں آئی، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں پہلی بار میں نے بولا الحمدللہ تو میں نے اندر جھانکا، جب مجھے غم کی خبر ملی تو میں نے اندر جھانکا کہ میرے دل کے اندر رتی برابر بھی مال کے نقصان کے اوپر افسوس نہیں تھا، غم نہیں تھا، ملال نہیں تھا۔ تو میں نے اپنی باطنی کیفیت کے اوپر الحمدللہ کہا، مال کے برباد ہو جانے پہ الحمدللہ میں نے نہیں کہا۔ یعنی ظاہر والوں کی نظر ظاہر پہ تھی تو باطن والوں کی نظر باطن پہ تھی۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے اپنی باطنی کیفیت پہ یہ کہا کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ میرا مال برباد ہوا، میرا نقصان ہوا، لیکن میرے دل کے اندر کوئی ملال نہیں ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں کوئی گلہ نہیں آیا۔ تو میں نے اس کیفیت کے اوپر الحمدللہ کہا۔ اسی طرح جب آ کر مجھے خبر دی گئی
خادم نے جب خبر دی کہ مال آپ کا نہیں ڈوبا، نقصان آپ کا نہیں ہوا، تو پھر میں نے اپنے اندر جھانکا تو مجھے مال کے بچ جانے کی کوئی خوشی نہیں تھی، یعنی میرے نفس کے اندر کوئی اٹھان نہیں تھی۔ تو جب میں نے نفس کو ایک ہی حال کے اندر مطمئن پایا، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ پایا، تو میں نے اس کے اوپر الحمدللہ کہا۔ تو یہ ہے مقام پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی کیفیت کا، یا باطنی کیفیت کا، یا ایمان کی کیفیت کا۔ آج ہم قادری ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ہمارے ایمان کی کیا حالت ہے؟ آج مسلمان 2 دن پڑھائی کر لیتا ہے، اللہ کر لیتا ہے، تو کہتا جی میری دعا قبول نہیں ہوئی، جو میں مانگ رہا تھا وہ مجھے ملتا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ٹھیک ہے، اللہ ٹھیک کر رہا ہے۔ جو میں مانگ رہا ہوں اگر وہ نہیں اللہ دے رہا تو معاذ اللہ غلط کر رہا ہے۔ تو ساتھ ہی کفریہ کلمات بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، ہم تو جو مانگتے ہیں ملتا نہیں ہے، ہم نے تو اتنے ورد وظیفے کیے ہیں، کوئی عامل بابا جو ہے وہ چھوڑا نہیں ہے، نہ کسی ملنگ کے پاس ہم جانے سے رہ گئے ہیں اور نہ کسی درگاہ پہ جانے سے رہ گئے ہیں، ہم نے تو ہر جگہ جا کے، ہر در پہ جا کے دستک دی ہے، ہماری جھولی تو بھری نہیں ہے۔ پتہ نہیں اللہ کنہ دیاں سندا ہے، ساڑی تے اللہ نے سنی نہیں، پتہ نہیں اللہ کنہ دیاں کٹدا ہے، ساڑی تے اللہ نے اینے سال ہو گئے نے کٹی نہیں۔ اب یہ سارے کفریہ کلمات جو ہے وہ انسان بولنا شروع کرتا ہے۔ لیکن اگر اللہ والو انسان کو، یعنی مسلمان کو، ایمان کی دولت ملنے کے بعد اعمال کی توفیق مل جاتی ہے، یعنی اعمال کے ذریعے ایمان کو بنانے کی توفیق مل جاتی ہے، اور ایمان کامل بن جاتا ہے اور مقام توکل نصیب ہو جاتا ہے، پھر اس کی زبان کے اوپر کوئی گلا شکوہ نہیں ہوگا۔ اگر بیمار ہیں شفا مل جائے تب بھی الحمدللہ، اور اگر اللہ بیماری کے اندر ہی رکھنا چاہتا ہے تو تب بھی الحمدللہ۔ اللہ کے فیصلے ہیں نا، وہ روٹیاں تنور کے اندر لگوا کے ہمیں کھلائے یا کسی کے ذریعے ہمیں روٹیاں پہنچا کے کھلا دے، ہمیں تنور جلانا ہی نہ پڑے، یہ فیصلے تو اللہ نے کرنے ہیں۔ اب ہم ضد لگا لیں کیونکہ ہمارے گھر میں تنور لگا ہوا ہے، ہم اپنی لکڑیاں جلائیں گے، آگ بنائیں گے، تنور کو گرم کریں گے، اپنا آٹا گوندیں گے، خود پیڑے بنائیں گے، خود روٹیاں لگائیں گے، پھر کھائیں گے۔ اللہ والو یہ فیصلے اللہ کے ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے، وہ چاہے کہ تنور کے بغیر بھی تجھے روٹی کھلا دے، وہ چاہے تنور کے ہوتے ہوئے بھی تجھے فاقوں مار دے، تجھے بھوکا رکھ کے مار دے، ذلیل و خوار کر دے۔ تو اللہ جو لوگ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں ان کی زندگی سکھی ہو جاتی ہے، یعنی جو دھیرے دھیرے محنت ایمان کے اوپر کرتے رہتے ہیں اور پھر ان کو مقام توکل نصیب ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے تمام جھنجھڑوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، وہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ تو جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں یعنی اپنے نفس کو مار دیتے ہیں، پھر ان کا نفس جو ہے وہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اللہ نے کامیابی کا وعدہ اس جان کے ساتھ کیا ہے، جو جان، جو نفس اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو گیا۔ اس لیے رب فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کیونکہ اللہ کی رضا ہی تو سب سے بڑی چیز ہے۔ تمام اعمال جو ہم کرتے ہیں یا جن اعمال کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس سے جو مقصود اور مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان بن جائے اور ہم اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جائیں۔ تو جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا، اگر وہ متوکل نہیں ہے تو پھر متوکل کون ہے؟ ہم متوکل ہیں، ہم تو متوکلین میں نہیں آتے۔ میں نے جس طرح کہا کہ اگر ہم ڈاکٹر کا علاج کر رہے ہیں تو ساری امیدیں ڈاکٹر کے ساتھ، روحانی علاج کر رہے ہیں تو ساری امیدیں معالج کے ساتھ، یا وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو ساری امیدیں وظیفے کے ساتھ۔ ہماری نظر تو مسبب الاسباب پر جاتی ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ والو ہماری زندگی سے غم ختم نہیں ہوتے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر اپنی زندگی سے لفظ غم نکالنا چاہتے ہو تو اللہ پہ توکل کرنا سیکھو، اعمال والی زندگی گزارو۔ جب اعمال والی زندگی گزارو گے تو دھیرے دھیرے جب ایمان پختہ ہوتا جائے گا، اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کے اوپر تقیہ جو ہے وہ ہوتا جائے گا، اور جس کا بھروسہ، جس کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، پھر اس کو زمانے کی تتی ہوا چھو نہیں سکتی۔
مسند احمد کے اندر اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندر 7 جگہوں پہ اس روایت کو جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں نقل کیا ہے، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ضرورت مند تھا، اس نے دوسرے شخص سے قرض مانگا تو جو قرض دینے والا تھا اس نے مطالبہ کیا کہ اپنا ضامن لے کر آ جو تیری ضمانت دے۔ اس نے کہا میرا تو کوئی ضامن نہیں ہے، اللہ کے علاوہ میرا ضامن اللہ ہے۔ اس نے کہا، یعنی قرض دینے والے نے کہا کہ مجھے قبول ہے، یعنی تو اگر اللہ کو ضامن بناتا ہے تو میں اللہ کو بطور ضامن قبول کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ جو میرے تمہارے درمیان معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے گواہ لے کر آ، تاکہ جو میں 1000 دینار تمہیں چاہیے میں تمہیں دوں تو اس کے اوپر کوئی گواہ موجود ہوں۔ اس نے کہا میرا کوئی گواہ نہیں ہے، میرا گواہ اللہ ہے۔ اب قرض دینے والے نے کہا اگر تیرا کوئی گواہ انسانوں میں سے نہیں ہے اور تیرا گواہ صرف اللہ ہے تو میں اللہ کو بطور گواہ قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے اور شرائط طے ہو گئی، یعنی وقت کا تعین ہو گیا کہ کب قرض کی واپسی ہوگی۔ اب قرض دینے والا اس بستی میں رہتا ہے، یعنی اس پار رہتا ہے، درمیان میں دریا ہے، اور قرض لینے والا اس پار رہتا ہے، یعنی دوسری طرف رہتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، جو وقت کا تعین ہوا تھا، جب مقررہ وقت آ گیا یعنی قرض لوٹانے کا وقت آ گیا، تو جو مقروض ہے جس نے قرض لوٹانا ہے اب وہ 1000 دینار لے کر دریا کے کنارے پہنچا۔ اب صبح سے لے کے شام تک وہ انتظار کرتا رہا کہ کوئی کشتی مجھے مل جائے تاکہ میں دریا پار کر کے دوسری بستی میں جا کر، آج کیونکہ مقررہ وقت ہے، عہد ہے، وعدہ ہوا ہے، تو میں جا کر قرض جو ہے وہ ادا کر دوں۔ اب وہ کھڑا رہا لیکن شام ہو گئی، اب کشتی نہیں مل رہی۔ اب اس کو فکر کیا کھائے جا رہی ہے کہ بدعہدی ہو جائے گی، میں نے اللہ کو ضامن بنایا ہے، میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے، تو وہ کیا سوچے گا کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر یا میں نے اللہ کو ضامن بنا کر اس کو دھوکہ دیا ہے۔ تو جب کشتی نہ ملی تو جب وہ گھر لوٹنے لگا تو اس نے کیا کیا، ایک لکڑ اٹھائی، اس کو اندر سے کھوکھلا کیا اور ایک کاغذ لیا، یعنی رکا لکھا کہ میں 1000 دینار بھیج رہا ہوں، تم اس کو وصول کر لو، اور میں یہ رقم اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، یعنی اللہ کے بھروسے پہ تمہیں بھیج رہا ہوں، تم اس کو وصول کر لو۔ اب وہ لکڑ لی، لکڑ کو اندر سے کھوکھلا کیا، وہ 1000 دینار کی جو اشرفیاں تھی اس کو اس کے اندر بھرا اور بھر کے بند کر کے اس کو دریا میں ڈال دیا۔ اب دریا میں ڈال کے اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے کہ میرے معاہدے کا ضامن اللہ ہے، میرے معاہدے کا گواہ اللہ ہے، تو پھر اللہ ہی اس رقم کو اس تک پہنچانے والا ہے۔ کیوں؟ جہاں تک میں آ سکتا تھا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، دریا کے کنارے اب میں پہنچ گیا ہوں بن کشتی کے۔ میں کیونکہ دریا پار نہیں کر سکتا، میں نے انتظار بھی کیا ہے، اب کیونکہ میں بے بس ہوں تو جہاں جا کے میرے اختیار کی حد ہوتی ہے اللہ کے اختیار کی ابتدا ہوتی ہے، تو میرا رب جو ہے اس رقم کو اس شخص تک پہنچا دے گا جس کا میں مقروض ہوں۔ اب وہ رقم یعنی 1000 دینار کی جو اشرفیاں ہیں ان کو لکڑ کے اندر ڈال کے اس نے دریا میں پھینک دیا، گھر لوٹ گیا۔ اب دوسری طرف وہ شخص جس نے قرض دیا ہوا ہے وہ دریا کے دوسرے کنارے صبح کا انتظار کر رہا ہے کہ آج مقررہ گھڑی آ گئی ہے تو قرض لوٹانے والا آئے گا، میرا قرض لوٹائے گا، جس نے خدا کو ضامن بنایا تھا، جس نے خدا کو گواہ بنایا تھا۔ ادھر یہ انتظار کرتا رہا، ادھر وہ انتظار کرتا رہا۔ آخر جب شام ہو گئی تو وہ تھک ہار کے گھر لوٹنے لگا تو کہنے لگا کہ قرض جو لے کر گیا ہے وہ تو لوٹانے نہیں آیا، تو میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اس کی نگاہ پڑی کہ دریا کے کنارے ایک لکڑ پڑی ہوئی ہے، تو اس نے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، چلو لکڑ اٹھا لیتا ہوں، گھر جلانے کے کام آئے گی۔ اب اس نے وہ لکڑ اٹھائی اور گھر لے گیا۔ جب گھر جا کے اس لکڑ کو چیرا تو کھنکتی ہوئی اشرفیاں اس سے گری۔ جب اس نے ان اشرفیوں کو گرا یعنی ان اشرفیوں کو گنا تو وہ
کل یعنی 1000 اشرفیاں تھیں. اس نے وہ وصول کر لی اور لکڑ کو اپنے جلانے میں استعمال کر لیا. کچھ دن کے بعد یہ شخص جس نے 1000 دینار یا 1000 جو اشرفیاں تھی وہ لکڑ میں ڈال کے دریا میں پھینکی تھی، یہ اب 1000 اشرفیاں یعنی 1000 دینار لے کر چلا، کشتی پہ سوار ہوا، اس کے پاس پہنچا اور جا کر عرض کرنے لگا، یعنی اپنا عذر جو ہے وہ پیش کیا کہ میں رقم مقررہ وقت پہ ادا کرنے کے لیے آیا تھا لیکن اس دن مجھے کشتی نہیں ملی، میں سارا دن جو ہے وہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر چلا گیا، تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں، یہ تمہارے 1000 دینار ہیں. اب جس شخص نے 1000 دینار لکڑ کے ذریعے وصول کر لیے تھے وہ کیا کہنے لگا، آپ نے پہلے کوئی رقم مجھے بھیجی ہے؟ اب یہ شخص جو ہے یہ کہنے لگا میں نے آپ کو کوئی رقم نہیں بھیجی، میں نے رقم اللہ کو سونپی تھی، تمہیں میں نے رقم کوئی نہیں بھیجی، نہ میں نے تمہیں کوئی رقم کوئی دی ہے، میں نے ایک رقم اللہ کے سپرد کی تھی، اللہ کو سونپی تھی. تو جس شخص نے قرض لینا تھا اب وہ کہنے لگا تم خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ جاؤ، جو اللہ پہ توکل کر لیتے ہیں تو پھر اللہ ان کو پریشان نہیں ہونے دیتا، ان کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا. اللہ نے کامیابی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس رقم کو مجھ تک پہنچا دیا، اس لکڑ کے ذریعے جس لکڑ میں تم نے رقم رکھی تھی، اور وہ رکا بھی میں نے پڑھ لیا جو تم نے لکھ کر اندر رکھا تھا، اس لیے میں اپنا 1000 دینار جو ہے وہ وصول کر چکا ہوں، یہ جو تم 1000 دینار لے کر آئے ہو یہ میرا نہیں ہے. تو لوگوں جو اللہ پہ توکل کر لیتے ہیں اللہ اسباب کے بغیر بھی ان کو کامیاب کر کے دنیا کے سامنے دکھا دیتا ہے. اور جن کا توکل اسباب کے اوپر ہوتا ہے، جن کا بھروسہ یا جن کی امیدیں اسباب کے اوپر ہوتی ہیں، تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا کہ کامیابی کا نقشہ بھی ہوگا تو اللہ ذلیل کر کے دکھا دیتا ہے. اب اس میں ایک بات بڑی اہم، ایک نقطہ بہت اہم ہے، میرے وہ ذہن میں ہے، میں اس کو بھی واضح کر دوں ساتھ ساتھ، حالانکہ وہ اس موضوع کا حصہ نہیں ہے. یہ جو میں نے روایت بیان کی جو صحیح سند کے ساتھ ہے، جس کا لب لباب میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، اس میں بظاہر ہمارے موضوع سے متعلقہ کیا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا. لیکن اس کے اندر ایک اور سبق ہے ہمارے سیکھنے کے لیے کہ اگر قرض لیا ہے تو اس کو لوٹانا بھی ہے، اگر کسی کا مال لیا ہے تو اس کو لوٹانا بھی ہے. اللہ والو آج یہ قباحت مسلمان کے اندر اتنی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے اپنا تعلق رشتہ داری ختم کرنی ہے تو اس کو تھوڑا سا قرض دے دو، آپ کی جان چھوٹ جائے گی. یعنی کسی دوست سے، رشتہ دار سے، جان پہچان والے بندے سے آپ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، کافر کی بات نہیں کر رہا، میری تیری بات ہو رہی ہے، کسی بندے سے جان چھڑانا چاہتے ہو اس کو تھوڑے سے پیسے ادھار دے دو، قرض دے دو، دوبارہ وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی. آج اللہ والو ہمارا یہ وتیرہ بن گیا ہو، جبکہ قرض جو ہے لے کر دبائے رکھنا، نہ لوٹانا. میں صرف ایک دو لفظ جو ہے وہ ایک دو فکرے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. حضرت یحییٰ اندلسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، بہت سے محدثین نے آپ سے جو ہے وہ فیض پایا، یعنی آپ سے علم حدیث جو ہے وہ سیکھا. آپ نے اپنے مدرسے میں اعلان کر دیا کہ میں غیر معینہ مدت کے لیے مدرسہ بند کر رہا ہوں، تو میں کہیں جا رہا ہوں سفر پہ. طلبہ پریشان ہو گئے کہ شیخ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر جا بھی رہے ہیں سفر پہ 10 دن 15 دن مہینہ، کوئی ایک وقت ہوتا ہے، ایک مدت ہوتی ہے، اور آپ نے کیا کہا ہے غیر معینہ مدت کے لیے، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو یحییٰ اندلسی رحمت اللہ نے اپنے طلبہ کو مخاطب کر فرمایا کہ میں افریقہ جا رہا ہوں. طلبہ نے پوچھا، یعنی آپ کے متعلقین شاگردوں نے پوچھا کہ شیخ وہاں خیریت سے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی سے 1 دینار قرض لیا تھا، وہ 1 دینار قرض لوٹانے کے لیے جا رہا ہوں. تو آنا جانا مہینوں کا سفر ہے، تو اس لیے میں عہد نہیں کر رہا، وعدہ نہیں کر رہا کہ 1 مہینے کے بعد مدرسہ کھلے گا، 10 دن کے بعد مدرسہ کھلے گا، 6 مہینے کے بعد مدرسہ کھلے گا. کیوں؟ اگر میں عافیت اور خیر کے ساتھ واپس آ جاؤں گا تو دوبارہ درس و تدریس کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. طلبہ نے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑ لیے کہ شیخ افریقہ کا جنگل ہے، اس میں تو خونخوار درندے رہتے ہیں، زہریلے سانپ ہیں، آپ کون سا سفر کر رہے ہیں اور 1 درہم لٹانے کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سنو،
میں حدیث پڑھاتا ہوں اور تم حدیث سیکھتے ہو. سنو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے ایک درم قرض کا کسی کو لٹایا, 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 کتنی ہو گئے؟ 6,00,000. 6,00,000 درم نفلی صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے. یوں آپ نے حدیث بیان کی کہ 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 اور 1,00,000 یعنی 6,00,000 آپ نے درم نفلی صدقے کے طور پہ اللہ کی راہ میں دے دیے, لیکن کسی کا ایک درم جو قرض تھا وہ نہیں لٹایا. تو اللہ بولو, یہ ایک درم جو قرض تھا یہ لٹانا 6,00,000 نفلی صدقے سے بھی افضل ہے. آج کا مسلمان اتنا ایمان سے فارغ ہو گیا ہے, اس کے اندر سے غیرت نام کی چیز ختم ہو گئی ہے, اور جو ذمہ داری ہے اپنی, جہاں ایمان کا جو تقاضا ہے اس کا اس کو احساس نہیں رہا. آج بہنوں کے حصے کھا کر تو صدقہ خیرات کی جا رہی ہے, قوالیاں کروائی جا رہی ہیں, سما کروائی جا رہی ہے, محفل نعت کروائی جا رہی ہے, حج عمرے کیے جا رہے ہیں, اور کیا ہے کہ دیگیں پکا کے بانٹی جا رہی ہیں. جی ہم بڑے سخی لجپال ہیں, ہم بڑا صدقہ خیرات کرتے ہیں. ادھر لاکھوں کروڑوں کا حصہ بہن کا دبایا ہوا ہے. عشر زکوٰۃ جو اللہ کا حکم ہے وہ دبا کے عمرہ کیا جا رہا ہے, حج کیا جا رہا ہے. آج مسلمان کا یہ حال ہے. کتنے بیانات کے اندر میں یہ بات کہتا ہوں کہ 90% معاشرہ پاکستانی بے نمازی ہے, تو زکوٰۃ کتنے دیتے ہوں گے؟ تو اللہ یہ جو صدقہ خیرات کرنے والے آپ کو نظر آتے ہیں, حج عمرہ کرنے والے نظر آتے ہیں, اگر آپ ان کو پکڑ لیں اور کہیں کہ رکھ ہاتھ اپنی اولاد کے سر کے اوپر, بتا زکوٰۃ دی ہے, تو جواب ہوگا نہیں. جواب ہوگا نہیں. یہ محافل کروانے والے, یہ سما کروانے والے, یہ ڈھول بجانے والے, ان کو کہیں رکھ ہاتھ اپنی اولاد کے سر پہ زکوٰۃ دی ہے, عشر دی ہے, اپنی بہنوں کا حصہ دیا, یہ کہیں گے نہیں. الا قلیل ہوں گے. اکثریت, اور بہت بڑی اکثریت کہے گی کہ ہم نے نہیں دی. یہ دین کی حالت ہے کہ حج ہو رہا ہے, عمرہ ہو رہا ہے, نفلی صدقہ ہو رہا ہے, تو جو فرض ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا. تو اللہ والوں, کسی کو دیے ہوئے چکر کعبۃ اللہ کے چکر کاٹنے سے نہیں اتر جاتے. اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنی بہنوں کا حصہ دبا کر, یتیموں بیواؤں مسکینوں کا حصہ دبا کے, یعنی عشر اور زکوٰۃ کو دبا کر ہم جو ہے وہ 7 چکر کعبۃ اللہ کے لگائیں گے اور ان کو دیے ہوئے یعنی غریبوں کو اور اپنی بہنوں کو دیے ہوئے چکر اتر جائیں گے, تو لالا یہ نہیں اترنے والے. یہ جو تو نے دوسروں کا مال دبایا ہوا ہے, یہ جب تیرے اندر اترے گا تو ٹنگیا نہیں ٹنگیا جائے گا. تو اللہ والو, آج یہ وجہ ہے کہ ہمارے وظائف کے اندر تاثیر نہیں, ہمارے ذکر کے اندر تاثیر نہیں ہے, ہماری عبادت کے اندر تاثیر نہیں, یعنی ہمیں نفع نہیں ہوتا, ہماری دعائیں جو ہیں ان کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا. تو جب اللہ والو ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں, اور اعمال کی بنیاد ہے رزق حلال, جب رزق حلال ہی نہیں ہے تو پھر نیک اعمال ہی نہیں ہے, جب اعمال صالح ہی نہیں ہے تو ایمان کیسے بنے گا؟ تو جب ایمان پکے گا ہی نہیں تو یقین کامل کیسے نصیب ہوگا؟ تو جب یقین کامل ہی نہیں ہے تو توکل کی نعمت کیسے نصیب ہوگی؟ تو جب تک توکل نہیں ہے, میں نے کیا عرض کیا ہے, ہماری زندگی میں سے غم نہیں ختم ہو سکتا. یعنی جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, ساری زندگی آپ میرے سے جڑے رہیں, میں آپ سے جڑا رہوں, اللہ ہمیں 50 سال 100 سال 200 سال زندگی بھی دیتا ہے, لفظ غم ہماری زندگی سے ختم نہیں ہو سکتا. جو مرضی آپ کریں, روزانہ میں دیکھیں بیانات کرتا ہوں, روزانہ اعمال بتاتا ہوں, جو سا مرضی عمل میرا بتایا کریں یا کسی کا بتایا کریں, چاہے آپ الٹے لٹک جائیں اندھے کنویں کے اندر بھی, آپ غموں سے آزاد نہیں ہو سکتے. لیکن جب آپ نیک اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والی زندگی گزارنا شروع کر دو گے تو ایمان بنے گا. جب ایمان بنے گا تو توکل کی نعمت نصیب ہوگی. جس پل تجھے توکل نصیب ہو گیا تو سارے زندگی کے جھنجھروں سے غموں سے آزاد ہو جائے گا. پھر نقصان ہو رہا ہے تب بھی تو اللہ کی رضا پہ راضی ہے, اور اگر اللہ کچھ عطا کر رہا ہے تب بھی تو اللہ کی عطا کے اوپر راضی ہے کہ جس حال کے اندر یار رکھے میں اس حال کے اندر راضی ہوں. اگر وہ نچا کے راضی ہے تو میں ناچ کے راضی ہوں, اگر وہ سلا کے راضی ہے تو میں سو کے راضی ہوں, اگر وہ رلا کے راضی ہے تو میں رو کے راضی ہوں. جس حال کے اندر
اللہ راضی ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس حال میں نہیں رہنا چاہتا؟ اے اللہ مجھے اس حال میں رکھ. تو اللہ بولو ہم عبد ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, تو اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو. مسلمان آج اس لیے پریشان ہے کہ مسلمان آج اللہ کا بندہ بن کے زندگی نہیں گزار رہا, معبود کا عبد بن کے زندگی نہیں گزار رہا, بلکہ خدا کا مشیر بن کے زندگی گزار رہا ہے. آج مسلمان خدا کو, رب کو مشورے دیتا ہے کہ تو مجھے یہ دے دے, یہ مجھے دے دے, فلاں میرا کام کر دے, اس کا یہ کام کر دے, اس کا یہ کام کر دے. اللہ والے میں رب کو کیا کہہ رہا ہوں کہ تو میرا یہ کر دے, تو میرا یہ کر دے. کبھی سوچا ہے کہ میں احکامات جاری کر رہا ہوں, میں نے یہ کون سا لہجہ جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے؟ احکامات تو اللہ نے مجھے جاری کرنے ہیں. میں کبھی اللہ کو احکامات جاری کر رہا ہوتا ہوں, حکم دے رہا ہوتا ہوں کہ اللہ مجھے دے, اللہ مجھے کاکا دے, اللہ مجھے کاروبار دے, اللہ مجھے فلاں چیز دے, اس کو دیے تو مجھے بھی دے, یا جو دیے میں اس پہ راضی نہیں ہوں, میں تیری تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہوں. کبھی ہماری یہ والی کیفیت ہے کہ اللہ کی عطا پہ ہم راضی نہیں ہیں. کبھی ہم اللہ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں اور کبھی اللہ کو معاذ اللہ ہم حکم دے رہے ہوتے ہیں. اللہ والوں ہم کدھر چل پڑے؟ مالک کے سامنے حکم نہیں ہوتا, ناراضگی نہیں ہوتی, ترلا ہوتا ہے. مالک کے سامنے ترلا ہے, جولی پھیلانی ہے, سائل بننا ہے, بھکاری بننا ہے. وہ جولی میں خیرات ڈال دے تو تب بھی اس کی مہربانی ہے, اگر وہ خالی پھیر دے تو تب بھی اس کی مہربانی ہے. تو جس در پہ ہم الحمدللہ اہل ایمان جولی پھیلاتے ہیں وہاں سے کوئی خالی نہیں آتا, کوئی خالی نہیں آتا. جو عبد بن کر جاتا ہے, جو سائل بن کر جاتا ہے, جو بکاری بن کر جاتا ہے, جو مدد مانگنے کے لیے جاتا ہے, ہم بد نصیب وہ ہیں جو رب جو اکرم الاکرمین ہے اس کے در پہ جب جولی پھیلاتے ہیں تو ہم خالی آ جاتے ہیں. آج بتا رہا ہوں ہماری جولی خالی کیوں رہتی ہے. ہم سائل نہیں بنتے, ہم مشیر بنتے ہیں. ہم سائل نہیں بنتے, ہم خدا بنتے ہیں. خدا بن کے خدا کو حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو انج کر دے, اللہ تو اے کرنا, اے اللہ تو کر, تو انج کر, تو انج کرے گا تو میں راضی ہوں. اللہ نے جو دیا ہے اس کے دیے پہ راضی نہیں, اس کی تقسیم پہ راضی نہیں. تو اللہ والو جو سائل ہی نہیں بنا اس کے جولی میں خیرات کیا ڈالی جائے گی؟ ہم تو بن کے گئے مشیر. ہم کیا بن کر گئے؟ مشیر. تو اللہ والو اللہ مشیر کو ٹنگدا نہیں, ٹونگ کے رکھ دیتا ہے. میں آپ کو یہی نکتہ مزید کھول کر سمجھا دیتا ہوں, بیان کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی ابھی تک کہ ہماری پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی, ہمارے غم ختم کیوں نہیں ہو رہے. جب ہم اللہ کے سامنے جولی پھیلاتے ہیں تو ہماری جولی خالی کیوں رہ جاتی ہے؟ اللہ وہ دنیا دار کوئی بندہ عزت دار خاندانی ہو, اس کے در پہ کوئی خالی چلا جائے تو توہین کس کی ہے؟ خالی جانے والے کی یا خالی بھیجنے والے کی؟ خالی بھیجنے والے کی. تو اللہ والو جو احکم الحاکمین ہے, جو اکرم الاکرمین ہے, جو راحم المساکین ہے, جو ارحم الراحمین ہے, جو اس کے در پہ جائے اور اس کی جولی خالی ہو جائے تو توہین کس کی ہے؟ توہین کس کی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری جولی جولی نہیں ہوتی. ہم عبد بن کے, سائل بن کر, بکاری بن کے, منگتے بن کے رب کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے. ہم مشیر بن کر جاتے ہیں, ہم اللہ کو مشورے دیتے ہیں, یا ہم اللہ کو احکامات معاذ اللہ باس بن کے احکامات لاشعوری پہ طور پہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مینوں بھی منڈا دے, مینوں بھی انج کر, میرا بھی کاروبار ہو, ساڈے منڈے نوں بھی باہر بھیج. تو اللہ والوں کبھی یہ لہجہ اپنا محسوس کیے؟ یہ کبھی لہجے کے اوپر آپ نے نظر کی کہ میں کس لہجے میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں؟ کیا یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے؟ دعا مانگنے کا طریقہ اللہ والوں سیکھنا ہے تو بھانڈ سے سیکھو. دعا مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو فقیر ہیں, منگتے ہیں, فقراء ہیں جو گلی محلے میں گداگری کرتے ہیں, ان گداگروں سے پوچھو کہ کیسے مانگا جاتا ہے. پھر تمہیں پتا چلے گا کہ سائل کیا ہوتا ہے, فقیر کیا ہوتا ہے, منگتا کیا ہوتا ہے, عبد کیا ہوتا ہے. ہمارا تو اللہ بولو لہجہ ہی فرعونیت والا ہے, باس ہے. ہم خود اندر سے خدا ہیں, خدا بن کے خدا کو حکم دے رہے ہیں کہ منو اے دے, منو اے دے, جے نہیں دیں گا تو میں تیرے تو ناراض ہے, میں تیرے تو خوش نہیں ہے. یہ آج مسلمان کا وتیرہ ہے. تو جب اللہ بولو ہمارا یہ وتیرہ ہوگا تو اللہ کیا کرے گا یہ سنیے. بنی اسرائیل کے ایک ولی اللہ گزرے ہیں, ان کا نام ہے داموس رحمت اللہ علیہ. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر رہبانیت تھی,
یہ لوگ کئی کئی مہینے، کئی کئی ہفتے، کئی کئی سال حجرے کے اندر اپنے آپ کو مقید کر کے عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح داموس رحمت اللہ علیہ بھی معمول کے مطابق عبادت حجرے کے اندر کرتے رہے۔ کافی عرصے کے بعد جب اپنے حجرے سے باہر نکلے تو آپ کی نگاہ جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر پڑی، تو پہاڑ جو ہے وہ اتفاق سے بنجر تھے۔ کیا تھے؟ بنجر پہاڑ تھے۔ تو آپ نے دل میں ذرا توجہ رکھیے گا، جی مختصر سی بات ہے، اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی تو اگلا بیان بھی اور پچھلا بیان بھی سارا سمجھ آ جائے گا۔ جب آپ کی نگاہ پہاڑوں میں پڑی تو آپ کے دل میں، زبان پہ نہیں، دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو نے یہ پہاڑ تو بنائے ہیں، اگر یہ سر سبز و شاداب ہوتے تو بندہ نگاہ ڈالتا، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، آنکھوں کو راحت ملتی، ٹھنڈک ملتی، قلب کو سکون ملتا، سبزہ دیکھ کے، ہریالی دیکھ کے۔ یا اللہ یہ تو نے پہاڑ بنائے بھی ہیں تو یہ کیا بنا دیا ہے؟ بس یہ بات دل میں آئی ہے۔ مسلمان تو منہ سے کہتا ہے سب کچھ، یہ بات دل میں آئی ہے تو اللہ نے مقام ولایت کو سلب کر لیا، اور رب نے آواز دی، داموس میرا بندہ بن، مشیر نہ بن، بندہ بن، میرا مشیر نہ بن۔ تو کون ہوتا ہے مجھے مشورے دینے والا؟ تو اپنی اوقات میں رہ، جو تیری اوقات ہے، جو تیری حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے اندر رہ۔ تو کون ہوتا ہے کہ مجھے مشورے دے؟ تو اللہ بولو آج ہم مشورے نہیں دے رہے بلکہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ یہ کام کر، میں یہ وظیفہ پڑھوں گا، یہ پڑھوں گا، یہ پڑھوں گا، یہ پڑھوں گا، میں 1500 وظیفے پڑھوں گا، کم اللہ میں کروا کے چھڑنا ہے۔ ہم نے وظائف کے ذریعے معاذ اللہ اللہ کو عاجز کرنے کا تہیا کیا ہوا ہے، چاہے ہم منہ سے یہ بات کہتے ہیں یا نہیں کہتے۔ وظیفے پہ وظیفہ، وظیفے پہ وظیفہ پڑھا جا رہا ہے، کیا مطلب ہے کہ کم کرا کے چھڑنا ہے، کام کرا کے چھڑنے۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین پہ اپنی تدبیریں کر کے مجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، پھر جب اللہ کو تم نے چھوڑ دیا تو اللہ کے علاوہ پھر تمہارا کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وظائف کر کے یا دیگر اسباب اختیار کر کے آپ اللہ کو عاجز کر دو گے تو یہ ہونا نہیں۔ تو آج مسلمان اسی کام پہ لگا ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ولی یعنی داموس رحمت اللہ علیہ کی ولایت سلب کر لی، صرف دل میں خیال آیا تھا یا اللہ یہ پہاڑ سر سبز و شاداب ہوتے، تو نے بنجر بنا دی، ان بنجر پہاڑوں کا کیا معنی ہے، کیا فائدہ ہے؟ تو رب اس بات پہ جلال میں آ گیا، تخلیق کرنے والا خالق میں ہوں، مجھے معلوم ہے کہاں کون سی چیز بنانی ہے اور کس حال کے اندر رکھنی ہے، کیا نفع ہے اور کیا نقصان ہے، میری مصلحتیں ہیں، میری حکمتیں ہیں جو تو نہیں جانتا۔ تیرا کام ہے کہ جو تجھے کہا بس کرتا جا، جو تجھے کہا ہے وہ کرتا جا۔ تو اپنا کام چھوڑ کے، عبادت حجرے میں سے چھوڑ کے باہر آ کے پہاڑوں کو دیکھ کے مجھے مشورے دے رہا ہے، مجھے مشورے دے رہا ہے۔ تو اللہ نے ولایت کو سلب کر لیا۔ تو اللہ بولو آج جب ہم رب کو مشورے دیتے ہیں یا اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہوتے تو اللہ سب کچھ سلب کر لیتا ہے۔ پھر 15 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ہمارے پاس 65 سال والے بھی لوگ آئے ہیں کہ حضرت صاحب 65 سال 65 ایئرز ہو گئے ہیں، وظائف پڑھ کے تھک گیا ہوں، ملی کائی شے نہیں۔ منگتے بنتے تو وظائف پڑھنے نہ پڑتے، سائل بنتے، فقیر بنتے، جولی پھیلاتے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے تو 65 سال زندگی کے برباد نہ ہوتے۔ جب مشیر بنے، اللہ کے ساتھ ضدیں لگائیں، اللہ کے ساتھ آڈا لگایا، تو پھر میں نے ابھی کیا کہا ہے کہ داموس رحمت اللہ علیہ کی ولایت محض دل میں خیال آنے پہ اللہ نے سلب کر لی۔ تو اللہ یوں ہی جو کچھ ہمیں دیا ہوتا ہے اللہ وہ سلب کرتا جاتا ہے۔ پھر جو اللہ والو قوم ہماری وظائف پڑھتی گئی، وظائف بیچنے والے وظائف بیچتے گئے، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ 4 عذاب جو میں نے امت کے اوپر کھولے ہیں کہ پہلے کم تنگی تھی، پھر مالی تنگ دستی اتنی ہو گئی کہ لقمے کو محتاج ہو گئے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے یہاں تک بڑھے کہ قتل و غارت تک باتیں پہنچی، پھر گھر میں بیماریاں پہلے معمولی، پھر بعد میں وہی لا علاج بیماریوں میں بدلی۔ پھر چوتھا کیا بتاتا ہوں کہ رب نے اتنا ذلیل کیا کہ ککھوں ہولا کرتا۔ داموس رحمت اللہ علیہ ولی ہیں، تو جس کی ولایت چھن جائے
اس کی کوئی حیثیت رہ گئی, کوئی مقام رہ گیا؟ اللہ نے پل کے اندر, ایسے پل کے اندر ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. پھر جب ناک رگڑی ہے, توبہ کی ہے, دن رات روزے رکھیں, اللہ کو منایا ہے, دن میں روزہ, رات میں مصلی پہ عبادت کی ہے, ناک رگڑی ہے, اللہ نے ناک رگڑوا کے ولایت کو بحال کیا ہے. تو نے 25 سال سے اللہ کے ساتھ آڈا لگایا ہے, کاکا لے کے چھڑنا ہے, اسی کوٹھی لے کے چھڑنی ہے, منڈا فلان جگہ فلان ملک بھیج کے چھڑنا ہے, یا فلان بندے کو ہم نے بستر پہ لمحہ ڈال کے چھوڑنا ہے. تو وظیفے پہ وظیفہ کر رہا ہے, اللہ کے ساتھ آڈے لگائے ہیں. داموس رحمت اللہ علیہ نے محض ایک خطا ان سے ہوئی, وہ بھی دل ہی دل میں مخفی, تو علل اعلان اللہ کے گلے کر رہا ہے, تیرا پہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, سلب ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, تجھے معلوم ہی نہیں, تو وظیفے پڑھتا جا رہا ہے اور اجڑتا جا رہا ہے, اجڑتا جا رہا ہے, اجڑتا جا رہا ہے. پھر اللہ نے تجھے پیشوا بھی ایسے دیے کہ انہوں نے تجھے وظائف ایسے دیے کہ وظائف ہی تیری بربادی کا ذریعہ بنے گے. اللہ والو, آج ہم غیر مسلم کو جا کر بتائیں, یا وہ لوگ جنہوں نے آج تک میرے بیانات نہیں سنے, یا میری فکر سے وہ متفق نہیں ہوئے, یا میری آواز ان تک نہیں پہنچی, کوئی سوچ سکتا ہے کہ بندہ اللہ اللہ کرے, قرآن میں سے کوئی آیت پڑھے, کوئی اللہ کا اسم پڑھے, وہ اجڑ جائے؟ بندہ سوچ سکتا ہے, انسان کی عقل میں بھی یہ بات نہیں آتی. لیکن زمانے نے دیکھا کہ شافی نے 2023 اور 24 میں پوری دنیا کے سامنے یہ مضمون کھول دیا ہے کہ جب تم اللہ کے نافرمان ہو جاؤ گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غدار ہو جاؤ گے, رب چاہی نہیں من چاہی زندگی گزارنے پہ بزد ہو جاؤ گے, اللہ تمہاری امیدوں کو توڑ کے دکھائے گا, چاہے تم ایک نہیں 1,00,000 وظیفہ بھی کرو. وما انتم بمعجزین فی الارض, تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. جو تم چاہ رہے ہو وہ نہیں ہونا, ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا. اس لیے حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ اے بندے, ایک تیری رضا ہے, ایک میری رضا ہے, تو اپنی رضا کو میری رضا پہ قربان کر دے, پھر وہی ہوگا جو تیری رضا ہے. اور اگر تو اپنی رضا کو میری رضا پہ قربان نہیں کرتا, میں تجھ کو تیری رضا میں تھکا دوں گا, پھر ہونا وہی ہے جو میری رضا ہے. اللہ والو, 40 سال بعد بھی وہی ہونا ہے جو عرش والے نے چاہنا ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, ہونا وہی ہے 40 سال بعد بھی جو عرش والے نے چاہنا ہے. کڑی کر بابا کے بڈی کر دیتی, اس کے سر میں چاندی اتر آئی, نہیں جی رشتہ تو ہی کرنا ہے, منڈا میجر ہوئے, منڈا کرنل ہوئے, اللہ کے ساتھ آڈے لگائے رکھے تو کڑی بڈی کر لے. لڑکے گھر بٹھائے رکھے, نہیں جی یہ چھوٹی نوکری ہے, ساڑھے منڈے دے ڈگری دے مطابق نہیں ہے گی, ہم نے فلاں گھر لینا ہے, یہ گھر ہمارے معیار کا نہیں ہے, یہ سوسائٹی ہمارے معیار کی نہیں ہے, فلاں جگہ ہمیں رشتہ اس لیے نہیں کرنا کہ وہ ہمارا سٹیٹس ان کے ساتھ نہیں ملتا. اللہ کے ساتھ آڈے لگائے رکھے تو پھر اللہ نے انہی امیدوں کے اندر تھکا تھکا کے تھکا دیا, برباد کر دیا. اگر اس وقت مان لیتے تو تب بھی اللہ کی چلنی تھی. ہن 25 سال بعد آ کے شافی کے در پہ کہتے ہیں حضرت صاحب کوئی وظیفہ دے دو, کڑیاں دے گھر وس جان. تو میں کہتا ہوں کس طرح کا ہو, بس نبس چل دی ہوئے. ہون کی منگتے نے 25 سال بعد, جب بیٹی کی عمر 40 سال ہو گئی ہے, 42 سال ہو گئی ہے, اب رشتہ کیا کہتے ہیں, کرنل نہیں چاہیے, میجر نہیں چاہیے, کیپٹن نہیں چاہیے, CSP آفیسر نہیں چاہیے, بس نبس چل دی ہوئے. اب تو یہاں پہ بھی ہے, اچھی ملازمت مل رہی تھی, میرے معیار کی نہیں ہے, میری ڈگری کے معیار کی نہیں ہے, اور اب کیا ہے حضرت صاحب کوئی ریڑی والا ہی بندوبست ہو جائے, نہیں ہے تو کوئی بندہ ہی 10 دو, کوئی زکوٰۃ ہی مل جائے, کوئی خیرات ہی مل جائے, کوئی میری مدد ہی کر دے. تو اللہ والو 40 سال اللہ سے آڈا لگا کے پھر ہوا تو وہی ہے جو اللہ نے چاہا. حکم تو اللہ ہی کا چلا ہے. کیا ملا آپ کو محنت کر کے, کیا ملا آپ کو یہ دانت گسا کے راتوں کو جاگ کے ذل و خوار ہو کے در در پہ گئے, دور دور بھی ہو گئے, ملا کیا ہے؟ اگر اسی وقت اللہ کی مان لیتے, آج تمہاری بچیاں 15 سال اپنے گھر میں گزار چکی ہوتی اور ان کی اولادیں جوان ہو کے ان کا سہارا بنی ہوتی. ایسے ہی ہے. اس طرح اللہ نے چھوٹی نوکری دی, خوشی سے قبول کر لیتے. اللہ نے ایک لقمہ کھانے کے لیے دیا, الحمدللہ کہہ کے کھا لیتے. اللہ سونے کے لقمے کھلاتا. جب ایک کے اوپر ناشکری کی تو رب کا عرش ہل گیا کہ تجھے میں نے ایک لقمہ گندم کا دیا ہے, تو اس پہ شکر نہیں کر رہا, جب میں سونے کا دوں گا تیرے اندر فرعونیت کیسی آئے گی؟ تو بھوکا ہو کے میرے سے نہیں ڈر رہا, جب تیرا پیٹ بھرا ہوگا فرعون کی طرح, پھر تو کیسے میرے سے ڈرے گا؟ تو بھی سینہ تان کے کہے گا آنا ربکم العالی, میرے سے بڑا کوئی رب نہیں ہے.
تو بھوکا ہو کے نہیں ڈر رہا، تیرے اندر اتنا تکبر ہے، تو تیرے تکبر کو میں کیا کروں گا؟ پاش پاش کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ والو، اگر تو شافی کی یہ سوچ، یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو اپنے کیے پہ توبہ کر لو۔ جن حالات کے اندر اللہ نے رکھا ہے ان حالات کے اوپر راضی ہو جو، اور اللہ کے سامنے جھک جو، اپنی ناک رگڑو، سجدے میں جا کے کہو کہ اے اللہ، چلنی آج شافی نے سمجھا دیا ہے، 40 سال بعد بھی تیری ہے، 10 سال بعد بھی تیری ہے، آج بھی تیری چلنی ہے، کل بھی تیری چلنی ہے، تو پرسوں بھی تیری چلنی ہے۔ جب چلنی تیری ہے، راج ہی تیرا ہے، حکومت ہی تیری ہے، اختیار اور تصرف ہی تیرا ہے، تو پھر اے اللہ میں راضی ہوں، کر جو کر رہا ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن جو ہے اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دی تھی، تو اللہ نے چھری چلنے دی ہے؟ نہیں سمجھ آئی۔ ساری بات 1.25 گھنٹہ لگا کے اس نقطے پہ لے کر آیا ہوں، تو سمجھ آپ کے پھر بھی نہیں آئی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کے حکم پہ، جو کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم پہ گردن دے دی۔ کیا اللہ نے گردن کٹنے دی ہے؟ تو جب اللہ کا حکم ہے میری رضا پہ راضی ہو جو، کیا اللہ تمہارا نقصان ہونے دے گا؟ کیوں اس موٹی عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی؟ کہتے ہو کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں گے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نقصان ہوا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے نقصان ہونے دیا ہے؟ رضا پہ راضی ہوئے ہیں نا۔ اگر ہم جیسے کو خواب آیا ہوتا، ہم کیا کہتے؟ او بھائی اسی نہیں کام کر سکتے، ہن منڈا وڈ دئیے پھٹ کے، منڈا ذبح کر دئیے پھٹ کے، تو پھر کیا ہوتا؟ 10 سال بعد ہی منڈا دینا پینا سی، تو چھری بھی پھر جانی سی۔ تو جب وہ اللہ کی رضا پہ، کیوں وہ انبیاء علیہ السلام ہے، جب اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے تو اللہ نے یوں خراش بھی آنے دی، خراش۔ تو اللہ والو یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ جس بمر کے اندر آپ پھنسے ہو، اللہ اس بمر سے آپ کو نکال دے گا۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے سورۃ توبہ کی جو آخری 2 آیات مبارکہ ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ کم از کم ہر نماز کے بعد ان 2 آیات مبارکہ کو ایک بار پڑھا کرے۔ جو آیت نمبر 128 ہے، جب وہ پڑھو گے تو کملی والے کی محبت ملے گی۔ جب آیت نمبر 129 پڑھو گے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اللہ کی محبت ملے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا ہے کہ جس نے صبح و شام 7 بار پڑھا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کے لیے اللہ ہر شے سے بڑھ کر ہو جائے گا، یعنی یہ عمل ہر شے سے بڑھ کر ہو جائے گا۔ اللہ تمام اس کے معاملات کو، تمام اس کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دنیا کے غموں سے، پریشانیوں سے، جھنجھڑوں سے اللہ اس کو آزاد کر دے گا۔ جس نے 7 بار صبح اور 7 بار شام اس دعا کو پڑھا، یعنی آیت نمبر 129 حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اب 2 ترتیب ہو گئی۔ ایک ترتیب یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ پڑھ لیا کریں، اور دوسری ترتیب میں نے یہ بتائی ہے کہ 7 بار صبح 7 بار شام انہی 2 آیات مبارکہ کو پڑھ لیا کریں، اور یہ جو مسنون اذکار کا ثواب ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا اور آپ کا وظیفہ بھی بن جائے گا۔ دنیا کی تمام پریشانیاں، گھر کی ہیں، کاروبار کی ہیں، صحت کی ہیں، روحانیت کی ہیں، یا مالی تنگ دستی آپ کو ہے، یا قرض میں جکڑے ہوئے ہیں، جادو کے مسائل ہیں، رجت کے مسائل ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بیٹیوں کے مسائل ہیں یا بیٹوں کے مسائل ہیں، کسی طرح کے مسائل نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، تو ان کو اپنے ذہن میں رکھ کے یہ دعا پڑھے، یعنی یہ آیات مبارکہ جو ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 پڑھے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرے، صبح شام اس عمل کو کرے، اللہ سے دعا کرے۔ اس طرح میں نے ایک ترتیب یہ بتائی ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک بار آپ اس کو پڑھ لیا کریں۔ تیسری ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ اس عمل کو اپنا وظیفہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر 21 بار آپ صبح اور 21 بار اس کو آپ شام پڑھیں، اور اگر اس سے آگے آپ بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو آفیشیل چینل ہے شافیہ سوشل میڈیا کا تلاش، اس کے اوپر ایک بیان
پہلے سے سورۃ توبہ کے اوپر موجود ہے مفصل بیان. چھوٹے بیانات تو کئی تلاش چینل پہ بھی ہیں، آرزو چینل پہ بھی ہیں، لیکن ایک جو مفصل بیان ہے جو 1 سال 1.25 سال پہلے میں نے کیا